جب ہم پہلی بار کسی سے ملتے ہیں تو ان کی ہر بات ہمارے لیے نئی ہوتی ہے، اس لیے اکثر یہ اندازہ لگانا کہ وہ کس قسم کے انسان ہیں ہمارے لیے کافی مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ ایکسپرٹس کے مطابق ہماری کمیونیکیشن کا 55% ہماری باڈی لینگویج سے کنوے ہوتا ہے، 38% ہماری ٹون سے اور صرف 7% الفاظ سے کنوے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جب آپ کسی سے ملیں تو ان 3 باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی سائیکالوجی ٹپس ہیں جن سے آپ کسی بھی انسان کی شخصیت کے بارے میں بہتر طور پر جان سکتے ہیں، لیکن ان ٹپس سے پہلے پلیز چینل سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ نمبر 1، آئی کانٹیکٹ۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ آنکھیں روح کی کھڑکیاں ہیں۔ کسی انسان کے آئی کانٹیکٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ کا سمجھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی نظریں آپ پر سے نہیں ہٹا سکتا ہے تو اس کی وجہ رومانٹک انٹرسٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی کی طرف دیکھیں اور وہ آپ سے نظریں نہ ملائیں یا نظریں چرا لے تو اس کی وجہ لو کانفیڈنس لیول یا نروسنس بھی ہو سکتی ہے، یا پھر وہ آپ سے کوئی بات چھپانا چاہ رہا ہے۔ اور اگر کوئی آپ کی طرف اس طرح سے دیکھ رہا ہے جس سے آپ تھوڑا سا انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ اس انسان کے ارادے کچھ نیک نہیں ہیں۔ نمبر 2، آئی بروز۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ کتنا پرسکون ہے تو آپ ان کی آئی بروز پر غور کریں۔ 3 وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے لوگ آئی بروز اٹھاتے ہیں: حیران ہو کر، پریشان ہو کر یا خوف زدہ ہو کر۔ کیا آپ اپنے دوستوں سے گپ شپ لگاتے ہوئے آئی بروز اٹھاتے ہیں؟ نہیں نا؟ اسی طرح اگر کوئی شخص آپ سے بات کرتے ہوئے اپنی آئی بروز اٹھاتا ہے جبکہ حیرانگی، پریشانی یا خوفزدہ ہونے کی کوئی بات بھی نہیں تو سمجھ جائیں کہ وہ انسان آپ کی باتوں سے انکمفرٹیبل محسوس کر رہا ہے۔ نمبر 3، اسمائل۔ آپ کی مسکراہٹ کس قدر پرخلوص اور جینوئن ہے اس کا اندازہ آپ کے ہونٹوں سے نہیں بلکہ آپ کی آنکھوں سے ہوتا ہے۔ ایک پرخلوص مسکراہٹ آپ کے چہرے کے مسلز کو ایکسپینڈ کرتی ہے، آپ کی آنکھوں میں چمک پیدا کرتی ہے اور آپ کی آنکھوں کے گرد چھوٹی چھوٹی لائنیں نمودار ہو جاتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سچ مچ مسکرا رہے ہیں۔ لوگ اکثر اپنی فیلنگز اور خیالات کو چھپانے کے لیے بھی مسکراتے ہیں۔ تو اگر اگلی بار آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کسی کی مسکراہٹ جینیون ہے تو ان کی آنکھوں کے گرد کرنکلز کو دیکھیں۔ اگر وہ موجود ہیں تو اسمائل ریئل ہے، اور اگر یہ موجود نہیں ہے تو یہ مسکراہٹ اپنے پیچھے کچھ تو چھپا رہی ہے۔ نمبر 4، وے آف ٹاکنگ یعنی کہ گفتگو۔ اکثر لوگ اپنی گفتگو کے دوران اپنی کلیگز اور اپنے لائف پارٹنر کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خود کافی ڈیسنٹ انسان ہیں۔ اسٹڈیز سے ثابت ہے کہ جو لوگ دوسروں کی اچھی عادات کی تعریف زیادہ کرتے ہیں ان میں خود وہ عادات پائی جاتی ہیں۔ لوگ بذات خود اچھے ہوتے ہیں تو وہ لوگوں میں اچھائی ہی دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا اپوزٹ بھی بالکل ممکن ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو دوسروں کے پیچھے ان کی برائی کرتے ہیں ان کو خود غرض یا بدتمیز کہتے ہیں، دراصل ان میں خود یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ جو لوگ دوسروں سے نفرت اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتے رہتے ہیں بہت ممکن ہے کہ ان کو ڈپریشن یا پرسنالٹی ڈس آرڈر کا مسئلہ ہو۔ نمبر 5، پیرا لینگویج۔ پیرا لینگویج یعنی کہ نان وربل لینگویج، جیسے کہ آواز کا اتار چڑھاؤ، لہجہ، بات کرنے کا انداز۔ کوئی انسان کسی بات کو کس طرح سے کہتا ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کو آپ کی بات کا جواب مونو ٹون میں دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے اور ان اٹیچڈ ہے۔ اسی طریقے سے مزے کا خیز انداز یعنی کہ مذاق کا انداز بھی انسان کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ اگر کوئی بات کرنے کے دوران باتوں کا مذاق اڑائے یا سارکیسٹک انداز میں بات کرے تو جو وہ کہہ رہا ہے اکثر اس کا اپوزٹ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ نمبر 6، سائیڈ گلانس۔ اگر کوئی شخص آپ سے بات کرتے ہوئے مکمل طور پر آپ کی طرف متوجہ ہے اور آپ کی طرف دیکھ کر بات کر رہا ہے تو وہ گفتگو میں دلچسپی رکھتا ہے، لیکن آپ کی بات سنتے ہوئے اگر وہ سائیڈ ویز یہاں وہاں دیکھتا ہے تو وہ آپ سے اور اس گفتگو سے فرار تلاش کر رہا ہے، سو اس کی جان بخش دیں۔ نمبر 7، فریکوینٹ نوڈنگ یعنی کہ سر ہلانا۔ سر اس بات میں ہلانا اس بات کی علامت ہے کہ سامنے والا آپ کی بات سے متفق ہے، لیکن بہت زیادہ سر ہلانے کا مطلب ہے کہ وہ شخص آپ کی بات سے اتفاق تو کر رہا ہے مگر دراصل اس کے ذہن میں بہت سارے اندیشے ہیں۔
اگر آپ کسی کو بات بتائیں اور وہ بہت زیادہ سر ہلائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی جانب سے ڈر کا شکار ہے یا اسے یہ فکر ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ سر ہلانا اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ سامنے والا شخص اب بات کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک سٹل سائن ہے، جیسے کوئی شخص بات کرتے ہوئے اپنی گھڑی کو دیکھے یا اپنی گاڑی کی چابی کو ہاتھ میں لے تو سمجھ جائیں کہ وہ اب بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 8، باڈی پوسچر۔ کسی انسان کی چال اور پوسچر اس کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی بالکل اسٹریٹ پوسچر کے ساتھ کاندھے پیچھے کر کے سر اٹھا کے چلتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے بارے میں بہت کانفیڈنٹ اور پازیٹیو محسوس کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کاندھے اور سر جھکا کر چلتا ہے تو اس کا تاثر کچھ اچھا نہیں پڑتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ لو سیلف اسٹیم کا شکار ہو، مگر اس طرح کے پوسچر سے یہی میسج آتا ہے۔ نمبر 9، ہینڈ شیک۔ آپ کسی بھی شخص کے ہاتھ ملانے کے انداز سے ہی اس کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتے ہیں۔ نرم اور ڈھیلا ہاتھ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ آسانی سے بات مان لینے والا انسان ہے۔ بہت سخت اور ہاتھ دبانے والا انداز ڈومینیٹنگ اور اپنی مرضی چلانے والے لوگوں کا ہوتا ہے۔ وقت کا دورانیہ بھی اس بارے میں اہمیت رکھتا ہے، یعنی کہ بہت لمبا ہینڈ شیک کچھ عجیب سا ہو جاتا ہے اور بہت مختصر جلدی میں کیا ہوا مسافہ کسی ناراضگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ انسان آپ سے زیادہ گہرا تعلق نہیں بنانا چاہتا ہے۔ نمبر 10، لیننگ فارورڈ اور لیننگ بیکورڈ۔ اگر کوئی انسان آپ سے بات کرتے ہوئے آپ کے قریب آتا ہے یا جھکتا ہے تو یہ صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ اس شخص کو آپ میں دلچسپی ہے۔ اس کے علاوہ یہ رسپیکٹ دینے کی بھی علامت ہے۔ جب لوگ آپ سے بات کرتے ہوئے آپ کے قریب آتے ہیں یا جھکتے ہیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی پیچھے کو جھکے یا دور ہٹے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ گفتگو سے تھک گئے ہیں یا وہ کسی وجہ سے انکمفرٹیبل محسوس کر رہے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی سائنس کچھ لوگ ریڈ کرنے میں بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ بالکل بھی ایکسپرٹ نہیں ہوتے ہیں۔ لوگوں کو ریڈ کرنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ ایک بہت زبردست اسکل ہے جو آپ کے کام آ سکتی ہے۔ یقیناً ہر انسان مختلف ہے اور اس طرح کے سائن ہر انسان کے لیے مختلف معنی رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ ان ٹپس کو اپنی پریکٹسز میں شامل رکھیں گے تو یقیناً آپ لوگوں کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔ جب آپ کسی سے پہلی دفعہ ملتے ہیں تو وہ کون سی چیز ہے جو آپ ان کے اندر سب سے پہلے نوٹس کرتے ہیں؟ کمنٹ میں شیئر کریں۔ اگر آپ نے ویڈیو انجوائے کی تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ Until next time, bye.